السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں جیکوبین ایج سے اگلا پیریڈ کیرولن ایج، اس کے بارے میں۔ آگے جانے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ دور جو ہے یہ دور اپنے لٹریچر کی نسبت اپنے سوشل پرابلمز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ پرابلمز کیا تھیں؟ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، وہ آگے چل کر ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیرولن کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے۔ تو کیرولن دراصل ایک کنگ جس کا نام چارلس ون ہے، CHARLES، چارلس، اس کا لیٹن ورژن کیرولس اور اس سے پھر کیرولن یہ بنا ہے۔ تو یہ بھی پچھلے ایلزابیتھن اور جو جیکوبین ایج کی طرح اس پیریڈ کا نام بھی اس کے کنگ کی وجہ سے ہی رکھا گیا ہے۔ یہ ہنری VIII کی بیٹی ایلزابیتھ، اور ایلزابیتھ کے بعد یعنی اس کا ریلیٹیو جو تھا اس کے بعد جو بنا جیمز ون، اس کنگ کا بیٹا چارلس ون، یہ وہ ہے، یعنی یہ ان کو گدی میں نسل میں ملتی آ رہی ہے بادشاہت۔ تو یہ نسل ان کے اندر بادشاہت چلتی آ رہی ہے۔ اب ذرا اس کے امپورٹنٹ فگرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی کیرولن پیریڈ کا نام لیا جائے تو دو چیزیں بہت مشہور ہیں، وہ ذہن میں آ جاتی ہیں، ایک سول وار اور دوسری کیویلیئر پوئٹس۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سول وار کیا ہے، اس کی وجہ کیا بنی، اس میں کون کون پارٹیسپینٹس تھے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جیمز ون جب فوت ہوا، بات کو پیچھے سے ربط بنانے کے لیے پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ جیمز ون جب فوت ہوا 1625 کے اندر، تو اس کے دو بیٹے تھے۔ جو پہلا بیٹا تھا وہ 12 سال سے بھی پہلے ہی فوت ہو گیا، اور دوسرا بیٹا یہ 12 سال کی عمر کا تھا جس کا نام تھا چارلس ون، جو کہ بعد میں کنگ بنا۔ 12 سال کی عمر کا تھا تو اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو کنگ بنا دیا گیا۔ اب یہ صرف انگلینڈ کا نہیں بلکہ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ، ان دو ملکوں کا اور بھی بادشاہ تھا۔ 12 سال کا بچہ، آپ خود اندازہ لگائیے کہ 3 ملکوں کا بیک وقت بادشاہ ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو اب آپ خود یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ سول وار بالکل ممکن ہے نا کہ 12 سال کا بچہ ہو اور اس کے زمانے میں سول وار ہو جائے، تو بالکل پاسبل ہے اور ایسا ہوا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایلزابیتھن ایج کے اندر لٹریچر جس طرح اپنے عروج پر تھا، آہستہ آہستہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ اس کے باپ کی دور کے اندر اس کا مزید ڈاؤن فال رہا، اور اس کے اندر آ کے تھیٹر تو بالکل ہی بند ہو گیا، اور انگلش ہسٹری کے اندر سب سے پہلی بار جو تھیٹر کو کلوزڈ کیا گیا وہ اسی کے دور کے اندر کیا گیا۔ اب دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ بچہ تھا اور بالکل بچگانہ ذہن تھا اس کا، اور بہت زیادہ جذباتی تھا۔ ایسا بچہ تھا کہ چند اپنے دوستوں کے ہاتھوں کھیل رہا تھا، یعنی اس کے کچھ دوست تھے جو کہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اب ایک طرف یہ بچہ بادشاہ تھا اور دوسری طرف اسی کے اپنے ملک کی پارلیمنٹ تھی۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ یہ اس کے ملک کے اندر جو زیادہ تر تھے وہ پروٹیسٹنٹ تھے۔ پروٹیسٹنٹ کی پھر ایک نئی قسم آتی ہے پیورٹنس، وہ لوگ تھے جو کہ پہلے کیتھولکس تھے، پھر کیتھولکس جو ہے کیتھولک چرچ، اس کی ناانصافیوں کی وجہ سے اور اس کی ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے جو لوگ پروٹیسٹنٹ ہو گئے تھے مارٹن لوتھر کی ریفارمیشن میں، یہ وہ لوگ چلتے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اس دور میں آ کے کچھ لوگ پروٹیسٹنٹ ہیں اور کچھ لوگ کیتھولکس ہیں۔ کنگ جیمز بھی پروٹیسٹنٹ تھا، ایلزابیتھ بھی پروٹیسٹنٹ تھی، اور یہ خود بھی پروٹیسٹنٹ تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ایک کیتھولک لڑکی سے پیار ہو گیا اور اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب اس نے جب کیتھولک لڑکی سے شادی کی تو عورت کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے کہ کوئی جتنا بھی بڑا مرد ہو، جتنا بھی بڑے جگرے والا ہو، اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہ عورت ہے۔ انسان کو، مرد کو عورت کے ذریعے ہی زیر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ خود پیورٹن تھا، اس کے باقی سارے لوگ بھی جو ہے وہ رعایا بھی اور پارلیمنٹیرینز بھی سارے کے سارے ہی
پیورٹنس تھے اور جس کے ساتھ اس کو پیار ہوا وہ کیتھولکس تھی۔ اب اس نے اس کے ساتھ شادی کی۔ جب اس نے اس کے ساتھ شادی کرتا گیا اسی وقت لوگوں کے دلوں کے اندر اس سے پیار اٹھ گیا، اس کے بارے نفرت پیدا ہونے لگ گئی، کیونکہ اس نے اپنے مذہب کے خلاف قدم اٹھایا تھا اور یہ سب سے بڑی بات تھی۔ اب صرف بات یہاں تک نہیں رکی تھی، اس نے آہستہ آہستہ اپنے ملک کی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اندر پنگا لینا شروع کر دیا۔ اس کو یہ گھمنڈ تھا، یہ گھمنڈی قسم کا بندہ تھا، اس کو بہت زیادہ غرور تھا۔ یہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں تو بس میرا ہی راج چلنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کی جو الزابتھ تھی اس نے جو اسپین کے ساتھ جنگ لڑ کے اس پر فتح حاصل کی تھی، اس وقت بھی اسپین کنٹرول ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے باپ نے ان کے سب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، پھر بھی کنٹرول میں رہا۔ لیکن یہ چونکہ گھمنڈی قسم کا اور مغرور بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، وہ ہمارے پرانے دشمن ہیں۔ تو جب بندہ دولت کے نشے یا غرور کے نشے میں ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے اسپین کے ساتھ خواہ مخواہ لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ اب اس کے سیانے بندوں نے اس کو سمجھایا کہ یار انسان بنو، تم ابھی چھوٹے بچے ہو، تمہیں ابھی زندگی کا تجربہ ہی نہیں ہے، تم ابھی نئے بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھے ہو، تو جذبات میں آ کے فیصلہ نہ کرو۔ لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ اب آہستہ آہستہ اس کے اور پارلیمنٹیرینز، اس کے اپنے ہی جو قانون دان تھے، ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا، ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہوتی گئی، حتیٰ کہ نوبت یہ آ گئی کہ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں کی الگ الگ فوجیں بن گئی۔ ایک ہی ملک میں دو فوجیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں اور رعایا درمیان میں پھنس رہی ہے۔ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ میں اسپین کے ساتھ جنگ کروں، اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنا خزانہ، اتنی دولت نہیں تھی کہ یہ ادھر جا سکے۔ اس نے کیا کیا کہ ٹیکس بڑھا دیا، اپنی پوری عوام پر لگاتار ٹیکس بڑھائی آیا تو لوگ اس کے اور خلاف ہو گئے، جیسا کہ آج کل ٹیکس ہمارے عمران خان نے بہت بڑھایا ہوا ہے۔ تو یہ ایسی وجوہات تھیں جو کہ اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بنی۔ پھر اس نے اجلاس بلایا پارلیمنٹیرینز کا، ان کو کہا کہ مجھے آپ دولت دیں، کیونکہ سارے کی ساری دولت ان کے پاس تھی، یہ صرف نام کا بادشاہ تھا۔ تو ان سے کہا کہ بھئی مجھے دولت چاہیے، میں نے ان کے ساتھ لڑنے جانا ہے۔ انہوں نے کہا تم بچے ہو، ہم تمہاری طرح بچے نہیں ہیں، ہم تمہیں نہیں دینے والے۔ 1625 کے اندر ان کی پہلی میٹنگ ہوئی، اس کو اس نے پھر ڈیسالو کر دیا، اس سے میں آ کے دوسری مرتبہ پھر ایک سال کے بعد 1626 میں اس نے میٹنگ بلائی۔ اس نے کہا کہ بھئی مجھے پیسے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارا وہی فیصلہ ہے، ہم آپ کو پیسے نہیں دینے والے۔ اس نے پھر غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے وہ میٹنگ پھر ڈیسالو کر دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نہیں دیتے تو نہ دو، میں خود کر لوں گا۔ لیکن ابھی 3 سال بھی نہ گزرے پائے تھے کہ اس کو احساس ہو گیا کہ بھئی میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے بہرحال پارلیمنٹیرینز کی ضرورت ہے۔ تو 1640 کے اندر اس نے ایک بار پھر اجلاس بلایا۔ اس نے کہا بھئی مجھے پیسے چاہیے تو برائے کرم میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا ہم اپنے فیصلے پر قائم دائم ہیں، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کی کسی قسم کی مدد نہیں کرنے والے۔ یہ پھر مایوس ہو گیا، لیکن اس کو پھر بہت جلد احساس ہو گیا کہ جب تک میں نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی، یہ بھی میری بات نہیں مانیں گے۔ لہذا اس نے اسی سال پانچویں دفعہ اس نے پھر میٹنگ بلائی اور اس نے کہا کہ آپ اپنی جو شرائط رکھنا چاہتے ہیں آپ شرائط رکھیں، لیکن مجھے پیسے دیں۔ انہوں نے کچھ شرائط رکھی، جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو بحری بیڑے ہوں گے ان کے اوپر تم ٹیکس نہیں لگاؤ گے۔ اس نے کہا بھئی میں تو لگاؤں گا، گھمنڈی قسم کا بندہ تھا، اس نے کہا بھئی میں تو لگاؤں گا ٹیکس۔ لہٰذا لوگوں نے کہا کہ پھر ہم بھی تمہیں پیسے نہیں دینے والے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو کرتے ہیں آپ کر لیں۔ اب اس نے کیا کہ اس نے اپنی تھوڑی فوج تیار کی اور خود ہی اکیلے ہی نکل گیا اسپین سے لڑنے۔ اس کی رعایا، اس کے پارلیمنٹیرینز، سارے سیانے بندے اس کو سمجھاتے رہے کہ انسان بنو، ابھی تم بچے ہو، ابھی تم بہت زیادہ جذباتی ہو، تو ایسے غلط قدم نہ اٹھاؤ۔ لیکن اس نے کسی کی نہ سنی، یہ نکل گیا۔ جب وہاں سے شکست ہوئی تو اسے جلدی پتہ چل گیا کہ یہ دال اکیلے نہیں گلنے والی، یہاں ایک میں گیدڑ ہوں اور وہ پورا شیروں کا ٹولہ ہے، لہٰذا میں ان سے نہیں لڑ سکتا۔ پھر واپس آ گیا۔ تو جب واپس آیا تو
اس کے خلاف لوگوں کے اندر بہت زیادہ نفرت پھیل چکی تھی، بہت زیادہ اس کے دور میں فتنے فساد ہو چکے تھے، حتیٰ کہ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے۔ آخر کار پارلیمنٹیرینز نے اپنی الگ فوج بنائی، اس نے اپنی الگ فوج بنائی اور دونوں کے درمیان سول وار ہوئی، جو کہ اپنے ایک ہی ملک میں دو فوجیں آپس میں لڑیں۔ شروع میں اس کا پلہ بھاری رہا کیونکہ اس کے پاس فوج تھی، یہ ایک بار تجربہ حاصل کر چکا تھا اسپین کے ساتھ، اور پارلیمنٹیرینز کو اس بات کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے، تو پارلیمنٹیرینز ذرا نیچے رہے۔ لیکن ان کے اندر ایک ایسا بندہ آیا جس نے آ کر ساری کایا ہی پلٹ دی۔ وہ بندہ اولیور کرومویل کے نام سے مشہور ہے، کرومویل اس کا نام تھا۔ اس نے پارلیمنٹیرینز کی طرف ہو کے الگ اپنی فوج تیار کی اور پھر ایسا مزہ چکھایا اس کی فوج کو کہ اس کے بعد پھر یہ کبھی مقابلے میں نہیں آ پایا۔ مقابلے میں کیا آنا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا اور پوری عوام الناس کے سامنے اس کو سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اب آپ خود سوچیں یہ کیسا لمحہ تھا کہ ایک تقریباً 20 سال حکومت کرنے والے، 20 سے 25 سال حکومت کرنے والے اپنے بادشاہ کو عوام کے سامنے اس طرح قتل کیا جا رہا ہو۔ عوام کا بیچاری کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا اپنا ہی ہے جو کہ اتنا زیادہ غرور کے نشے میں آ چکا تھا۔ تو پھر آسمان نے وہ دن بھی دکھایا کہ جب بادشاہ کو عوام الناس کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے، اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ تو یہ چند موٹی وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور بھی بتایا بہت سارے فتنہ فسادات ہوئے جس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف رہے، پارلیمنٹیرین جس کے خلاف رہے۔ یہ لوگوں کی ایک نہیں سنتا تھا، پارلیمنٹیرینز کی بالکل نہیں سنتا تھا، کہتا تھا بس میں ہوں۔ بہت زیادہ گھمنڈی قسم کا بندہ تھا۔ تو اب ہم اس کی تعریفات کرنے میں کچھ زیادہ ہی لگتا ہے آگے نکل گئے ہیں، لیکن لٹریچر کے اندر ہم دیکھیں تو اس دور کے اندر رائٹرز، شیکسپیئر بھی اس دور میں رہا ہے، اس نے اپنا کام کچھ کیا ہے، لیکن وہ پہلے کی طرح شیکسپیرین دور یا ایلزابیتھن دور کے ساتھ ہی اس کا اتصال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کے اندر جان ملٹن اور بین جونسن ہمیں بڑے نام ملتے ہیں، اور کیویلیر پوئٹس کے بارے بات ہو رہی تھی۔ کیویلیر پوئٹس وہ پوئٹس ہیں کہ جنہوں نے اپنے کنگ کے ساتھ وفا کا وعدہ نبھایا ہے، یعنی ایک طرف پارلیمنٹیرینز تھے اور دوسری طرف کنگ کے ساتھی تھے، کنگ کے مخلصین تھے۔ تو جو کنگ کے مخلصین تھے اس کے اوپر جو لکھا کرتے تھے وہ کیویلیر پوئٹس کہلائے۔ تو جیسا کہ اس دور کے اندر تھیٹر بالکل بند کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر تھیٹر کے اندر اسی اپنے بادشاہ کے خلاف مواد پیش کیا جاتا تھا، اور سب سے بڑی بات جو اس کو قتل کرنے کی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ یہ کیا چاہتا تھا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، یہ چاہتا تھا کہ جس طرح سارے لوگ میرے دور کے پیوریٹن بن گئے ہیں، یہ سارے کے سارے کیتھولکس کی طرف واپس آ جائیں۔ اب دیکھیں اس صرف ایک عورت کی جو اس کی بیوی تھی، صرف اس ایک کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ مارٹن لوتھر کے دور کے اندر جب لوگ کیتھولکس سے پروٹیسٹنٹ ہوئے، اس کے بعد کتنے عرصے سے چلتے آ رہے تھے، ایلزابیتھن ایرا گزرا، اس کے بعد جیکوبین ایج گزری، اس کے اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن اب آپ دیکھیں لوگ اس کو پاگل کہا کرتے تھے۔ یہ کہتا تھا کہ میں سارا کچھ ریسٹور کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ کیتھولک کی طرف واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ سارا اثر تھا اس بیوی کا جس نے اس کو سولی پر چڑھوایا، جس نے اس کو مروایا۔ وہ بیچاری تو نہیں مروانا چاہتی تھی، لیکن ارادے عملی طور پر یہی لگتے تھے۔ تو اس دور کے اندر اور زیادہ کوئی چیز اتنی اہم نہیں ہے۔ کیویلیر پوئٹس اور یہ راؤنڈ ہیڈز یا پارلیمنٹیرینز اور دوسری طرف کیویلیر، ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ زیادہ مشہور ہے، اور یہی 3-4 چیزیں ہیں۔ پوئٹس بین جونسن، جان ملٹن اور جان ڈن وغیرہ اس دور کے مشہور رائٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز رہ گئی تو میں اگلے پیوریٹن یا کامن ویلتھ والے پیریڈ میں ڈسکس کر دوں گا۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، بہت ہی مزے کا آج کا سین تھا۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی مشورہ دینا چاہتا ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔